मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअन-नासि वला यु'मिनु बिल्लाहि वल-यawमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वमसलु الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور تکلیف دے کر۔ ایسا ہے جیسا کہ وہ شخص جو خرچ کرے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے واسطے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پس اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر تیز بارش آئے، پھر اس کو چھوڑ دے صاف کر کے، نہیں کچھ کام آیا اس میں سے جو اس نے کمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو، اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے جو کفر کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے، رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور اپنے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ایسا ہے جیسا کہ ایک باغ ہو اور وہ خوب بڑا ہوا ہو اور اس کو لگے وہ اونچائی پر ہو اور اس کو لگے تیز بارش، پھر وہ لے آئے دگنا پھل، پس اگر نہ اس کو بارش کی می لگی تو اس کی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔
کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے اس بات کو کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجور کا اور ایک انگور کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، پھر اس کو پکڑ لے بڑھاپا اور اس کے اولاد ہو کمزور چھوٹی اولاد، پھر اس کو لگے ایک آگ کا بگولا، پھر اس کو جلا ڈالے، ایسا ہے جیسا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں تمہارے واسطے آیتوں کو تاکہ تم غور و فکر کریں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ بقرہ سن رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 264 ہے اور 265 اور 266، یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے بتلایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے واسطے 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اس کو 700 عطا فرمائیں گے، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اس کو اتنا بڑھائیں گے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ 1 پر 1 کروڑ دے دے 7 کروڑ دے دے، اسے کون پوچھنے والا، اس کے خزانے میں کہاں کمی آ سکتی ہے؟ بس ہمیں تھوڑی سی اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے بس۔ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ کسی کو پر احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس ان کا ثواب ہے، اور کل قیامت کے دن جو دنیا میں ان سے چھوٹ جائے گا نہ تو اس کو انہیں غم ہوگا، اور جو اللہ رب العزت کے یہاں پہنچنے کے بعد انہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ ایسے لوگوں کو اگر ستانا مقصد ہو صدقہ دے کر، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بات کہی تھی کہ نہ دو، بھلی بات کہہ دو، نہ دو ایسے آدمی جس پر آپ ستانے کی نیت سے کسی کو دے رہے ہو، کسی پر آپ ذلیل کرنے کے ارادے سے دے رہے ہو، تو اس سے بہتر یہ کہ نہ دو، تم بھلی بات کہہ دو، اسے سلام کہہ دو، اسے کہہ دو بھائی نہیں پھر دے دیں گے۔ اللہ رب العزت بے پرواہ ہے تمہارے خرچ کرنے سے، اسے ضرورت نہیں ہے تم خرچ کرو، اس کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی تم خرچ کرو گے، وہ تو اللہ رب العزت تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ حلیم ہے۔ لوگوں کی کوڑوی کسیلی باتیں اس کے راستے میں خرچ کرنے پر جو لوگوں پر تانا دیتے ہیں، اللہ ایسی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، حلیم ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ صدقات جو باطل ہو، جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتے ہیں، وہ پھر تاکیداً اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں آج کے سبق میں، اور وہ اعمال جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم اگر اپنے صدقات کو، خیرات کو، فطرات کو، زکوٰۃ کو اللہ کے یہاں مقبول کرانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، تو تم پھر احسان اور ستانا، یہ 2 چیزیں، تکلیف دینا، ان 2 چیزوں کو چھوڑ دو۔ کسی کے اوپر احسان نہ ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، کسی کو ذلیل نہ کرے تم اسے، روپیے کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کسی غریب کا تم ہنسی مذاق نہ کرو، کسی کے اوپر مت ہنسو۔ اللہ رب العزت یہ بات بتائی، اگر تم کسی کے اوپر ہنسو گے، کسی کے اوپر تانا زنی کرو گے، احسان کرو گے، تو اے میرے بندو پھر تمہارے وہ اعمال جو صدقات تمہارا ختم ہو جائے گا، ہمارے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ بات ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریب، مسکین، بیوہ، مدرسے، جہاں بھی کہیں دے رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اخلاص نہیں پایا جا رہا اس کے دینے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ یاد رکھو قرآن نے مثال بیان کی ہے، جو ریاکاری کے واسطے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یاد رکھو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ کچھ شرک خفی ہوتے ہیں جو آدمی کو، ایک تو وہ ہے شرک جو جلی ہوتے ہیں، اور ایک شرک ہوتا ہے جو خفی ہوتا ہے
جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ دکھلاؤ۔ نماز کسی کو دکھلانے کے واسطے پڑھ رہے ہو، صدقہ خیرات کسی کو دکھلانے کے واسطے کر رہے ہو، یہ تو باطل ہوگا ہی، لیکن آپ مشرک بھی ہوئے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے واسطے آپ نے یہ عمل کیا ہے، غیر اللہ کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اگر تم کسی کو ریاکاری کے لیے کہ لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر یاد رکھو وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تمہارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تم اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو، تمہارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، آخرت کے اوپر تمہارا یقین ہی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال بیان کی قرآن نے کہ ایسے لوگوں کی مثال جن کے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ صاف چٹیل میدان کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟ اس کی مثال دے کر سمجھائی کہ جیسے کوئی چیکنا پتھر ہو اور اس چیکنے پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، اب آپ نے اس مٹی کے اندر کوئی چیز بو دی، اس کے اوپر کچھ گھاس پھوس جم گئی، اور گھاس پھوس جمی اس چکنے پتھر پر ایک زوردار بارش آئی، اور اس زوردار بارش کے ذریعے وہ گھاس بھی گئی، پھوس بھی گئی، وہ مٹی بھی گئی، اور جیسا پتھر پہلے تھا ایسا کا ایسا ہی پھر چمکدار ہو گیا۔ تو اگر آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ریاکاری کے واسطے، احسان دکھانے کے واسطے، تکلیف دینے کے واسطے، تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کسی صاف چٹیل میں پتھر پر، چکنے پتھر پر آپ نے وہ چیز رکھ دی ہو، آپ نے کوئی چیز بو دی ہو اور بارش کے ذریعے ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ریاکاری، احسان، تکلیف آپ کے اس صدقے کو جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے بالکل ختم کر دے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے اس پتھر پر آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، ایسے ہی آخرت میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان کے ذریعے، والاذی، اور تکلیف کے ذریعے، کالذی ينفق، مثال دے کر سمجھایا احسان، اور یہ، اور دوسری کیا، یا ایسے جیسا کہ وہ خرچ کرتا ہے مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، نہیں وہ یقین کرتا اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، فمثلہ، اس کی مثال، کمثل صفوان، ایسا ہے جیسا کہ چکنا پتھر، صفوان کے معنی آتے ہیں چکنا پتھر، علیہ تراب، تراب کے معنی مٹی کے ہیں، اس پر پڑی ہوئی ہو مٹی، اور اس پر پھر وہ مٹی کے بعد کچھ گھاس پھوس بھی جمع ہوا ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل کے معنی آتے ہیں تیز بارش، موسلا دھار بارش، پھر اس پتھر کو لگے موسلا دھار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ تو آپ کے صدقات، خیرات، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، چاہے کتنا بھی خرچ کیا ہے، اگر آپ کے اس خرچ کرنے میں یہ تین چیزیں پائی گئی، ریاکاری یا احسان جتلانا یا پھر کسی کو تکلیف اور ذلیل کرنا، یہ تین چیزیں اگر آپ کے مال خرچ کرنے میں پائی گئی تو یاد رکھو کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں میرے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن وہاں بالکل صاف چٹیل ملے گا، مثال دے کر اللہ نے سمجھا دیا۔ اب آپ خود سمجھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کچھ نہیں کام آیا، مما كسبوا، وہ جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے خرچ کیا تھا، آج آخرت میں، آج اللہ کے پاس جانے کے بعد کوئی کام نہیں آیا، کوئی کچھ کام نہ آیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا میں نے تو بہت مال خرچ کیا ہے، مجھے تو اتنے ملیں گے، مجھے تو اتنے ملیں گے، لیکن یہ چیزیں اس نے اپنی زندگی میں اختیار کی، ایسی صورت میں یہ چیزیں اس کو ختم کر دے گی، اس کے ثواب۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہوں۔ جو یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی جو، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینا، یا ایسے ہی کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت
ریاکاری نہ کرنا، اور پھر بندہ اس چیز کو اختیار کر رہا ہے تو سمجھ لو پھر وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بات آئی ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور یہ ان 3 چیزوں کے بعد آیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو صدقات اور خیرات خرچ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی صحت، اور ایک کیا ہے اس کی بقا، یعنی باقی رہنا۔ ایک جو ہے صحیح ہونا اور ایک ہے باقی رہنا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر پچھلی تفسیر میں بتائی تھی کہ نماز ہے، ایک نماز کی صحت ہے، ایک نماز کی بقا ہے۔ نماز کی صحت ہے پاک ہونا، پاک کپڑے پہننا، وضو کرنا، یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے دیجیے شرط ہے۔ اور وہ نماز باقی رہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کے نیت باندھنے کے بعد پھر آپ بات نہ کریں کسی کے ساتھ، کوئی چیز کھائے نہیں، کوئی خلاف نماز کے خلاف کوئی کام نہ کرے، عمل کثیر نہ ہو۔ یہ چیزیں نماز کے باقی رہنے کا، اگر یہ چیزیں اختیار کی تو نماز کی بقا ختم ہو جائے گی، اگرچہ صحت بھی ہے اس کے اندر۔ تو ایسے ہی جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک صحت ہے، ایک بقا ہے۔ صحت تو کیا ہے اس کی؟ ایمان، دوسرے کہ اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری نہ، اللہ کے لیے، اللہ کو دے رہا ہو، اور ایمان بھی ہو۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اور ایمان نہیں ہے آپ کے اندر، پھر بھی آپ کا یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر بھی آپ کا ہے، کیونکہ ریاکاری ہے، پھر بھی آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ آپ کے صدقے سے پہلے جب آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے اندر کیا ہو؟ ایمان۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی سامنے والے کے ہاتھ میں نہیں گیا، ابھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ایسے بڑھایا ہاتھ، تو آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ دوسری چیز اخلاص، میں اللہ کو دے رہا ہوں، سامنے والے کو نہ نظر آئے، وہ اللہ کو نظر کرے گا، اس کا خیال کیا ہو؟ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اب آپ کے صدقہ دینا صحیح ہو گیا۔ اب یہ باقی کس سے رہے گا؟ باقی رہے گا ان چیزوں سے۔ کن چیزوں سے؟ جیسے کہ پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ تو کیا تھا کہ ایک دانہ جس سے اگے 7 بالیں، یہ تو اس کی صحت تھی، اخلاص ہو، اس میں ایمان ہو۔ دوسری ہے کہ اس کی بقا کیا تھی؟ بقا تھی من اور اذا، ستانا نہ ہو اور احسان۔ جیسے نماز کے اندر ہے، ایسے ہی صدقے کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے صدقہ صحیح دے دیا، ایمان بھی تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کہہ دیا میں تیرے کام آیا، میں نے تیرے کام آیا تھا، تو نے اتنا بڑا کاروبار میرے پیسوں سے کیا ہے، اپنے دن نہ بھول، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ صدقہ جتنا اس نے دیا تھا سب ختم، باطل ہو گیا۔ اس نے احسان جتایا اس کے اوپر۔ یا ایسے ہی جس کو آپ نے دیا اس کو کہا او پاؤں دبا کر کے، تجھے یاد نہیں ہے کب میں تیرے کام آیا تھا، لا گاڑی دے ادھر کو، اب اسے تکلیف دے رہا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، مجبور ہو کر کے بیچارہ اپنی گاڑی اپنا پیدل جا رہا ہے، اسے دے رہا ہے گاڑی، لے بھائی میرے کام آیا، اسے سب کے سامنے بلا کر کے لے بھائی میں صدقہ دے رہا تجھے، زکوٰۃ ہے لے، اب اس لوگوں کو بیچارہ نیچے لگا کر کے لے رہا، اب اسے تکلیف پہنچی۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی فوٹو کھنچوا رہا ہے تو فوٹو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، دیکھو میں غریبوں کو بانٹ رہا ہوں، فوٹو کھنچوا رہا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اگر پائی گئی یا ایسی ریاکاری پائی گئی تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کا صدقہ آپ نے صحیح دیا تھا لیکن اب صحیح ہونے کے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے وہ، اس لیے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یقدرون علی شیء، کچھ کام نہیں آئے گا وہ جو آپ نے کمایا۔ کمائی کا مطلب کیا ہے؟ مال۔ آپ نے کیا کمایا تھا؟ مال۔ اور کچھ کام نہیں آیا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہاتھ نہیں آیا آپ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ثواب نہیں ملا۔ ہاتھ کا مطلب آنے کا ثواب نہیں ملا، جو ملنا چاہیے تھا نفع نہیں آیا اور مال بھی گیا وہ۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں جو کفر کرنے والے ہیں۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب وہ چیزیں سن لو آپ، صدقہ جو مقبول ہوتا ہے وہ کن شرائط کی وجہ سے ہوتا ہے مقبول؟
فرمایا ایک تو اس کے اندر ایمان ہو اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو ایمان ہو، دوسرے کہ اخلاص ہو، تیسری چیز کیا ہو کہ اپنے دل کے اوپر وہ پریشانی آ رہی ہو جب وہ دے رہا ہو، لیکن اپنے دل کو مضبوط کر کے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ دل نہیں چاہتا آپ کسی کو 1 روپیہ دو، کیونکہ آپ نے دن بھر 8 گھنٹے آپ نے پسینہ بہایا اور پھر آپ کسی کو 10 روپے دے دو، کتنا زور پڑتا ہے دل کے اوپر؟ پڑتا ہے نہیں، لیکن اس زور پڑنے کو آپ برداشت کریں۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر اگلی آیت میں، اگر اخلاص ہوا، آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، اور جو پریشانی جو مصیبت آپ کو اس دینے میں آ رہی ہے، آپ کے دل کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے ثابت قدمی رکھا، تو ایسی صورت میں آپ نے اگر صدقہ خیرات کرنے میں اپنا ہاتھ بڑھا دیا، پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم آگے کے جو ہیں وہ کرنے آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قیمتی مال، نماز پڑھنے میں اتنی مصیبت نہیں، اتنی پریشانی نہیں آتی، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کسی کو پکڑ کر لے آؤ، لیکن آپ کسی سے 100 روپے لے کر دیکھو باہر جا کر، آپ کسی کو کہتے ہو یار میاں 2 رکعت پڑھ لو یار، چلو جی 2 رکعت پڑھ لو، اتنا زور نہیں پڑے گا، لیکن آپ کہنے لگو یار 100 روپے چاہیے تیرے سے یار، تو اس کے اوپر آپ وہ کئی مرتبہ دل سے لڑے گا، لڑنے کے بعد آپ پھر دے گا، اور وہ بھی نہ بھی کر سکتا ہے، بہت مشکل سے دے سکتا ہے، اگر کسی کا ہاتھ کھلا ہوا ہو تو دے سکتا ہے، لیکن کسی کا ہاتھ نہ کھلا ہو وہ بہت مشکل دے گا۔ تو اس لیے قرآن میں کیا کہا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقین ہو، ثابت قدم ہو آپ کا دل۔ پھر ایسی صورت میں اب مثال سمجھیے ایسے دینے کی، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اپنے دل کو مضبوط کر کے دیا، اللہ کو دیا، ایمان بھی آپ کے اندر ہے، آپ نے صحیح دے دیا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، اب ایسا ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، اور وہ باغ اونچائی پر ہو، اور اونچائی پر اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اس باغ کے اندر۔ اب بارش آئی بہت زور سے، اب بارش جب بہت زور سے آئے گی تو اونچائی والے باغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنا پھل دگنا لائے گا، وہ پھل اپنا کیا لائے گا؟ دگنا پھل لائے گا۔ اور پھر مزید اگر اس کے اوپر بارش نہ پڑی وہاں اونچائی پر، تو شبنم ہی کافی ہے اس کے لیے، جو رات کو پڑتی ہے اوس، اتنی ہی کافی ہے، اس سے بھی وہ پھل اپنا دگنا نہیں تو ایک کہرت لے ہی آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے دل کو مضبوط کر کے دیا، یعنی کسی کو احسان نہیں ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہو، اس چیز سے اگر دیا تو انشاءاللہ اگر 700 نہ ملے تو 70 تو ضرور ملیں گے ہی، 7 کروڑ نہ ملے تو 700 ضرور ملے گے ہی آپ کو، آپ کا وہ مال ضائع نہیں ہوگا جو آپ نے خرچ کیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس میں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ایسا ہے جیسا کہ ایک باغ ہو، بربوتن، اونچائی پر، اصابہا وابل، اس کو تیز بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ لے آئے دگنا پھل، فإن لم یصبھا وابل فطل، اگر اس کو بارش نہ پہنچی، فطل، تو پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شبنم کافی ہے، بارش کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ آپ کا مال بڑھے گا، وہ پھل لائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح زمین میں ڈالا ہے، اور صحیح طریقے سے آپ اس وقت پر خرچ کیا ہے آپ نے، اور صحیح آدمی کو دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وہ بیج اور وہ پھل آپ کا ضائع نہیں ہوگا، وہ باغ آپ کا ہمیشہ ہرا رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، تم کسے دے رہے ہو اسے بھی جانتا ہے، تم کیا دے رہے ہو کیا اسے بھی جانتا ہے، تمہیں اللہ رب العزت کیا دیں گے اس کے بدلے، وہ سب اس سے واقف ہے۔ تو یہ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے کیوں بتایا بصیر میں دیکھنے والا ہوں؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، اللہ کو دکھانے کے واسطے نہیں۔
مالک اگر دیکھ لے کسی کا کام تو پھر مجبور چاہے سارے بھی کہتے رہے جی کچھ نہیں کرا اس نے. اگر کمپنی میں آپ ہو اور مالک نے آپ کو دیکھ لیا بھائی کام کر رہا ہے تو اب شام کو سب نے شکایت لگائی جی اس نے تو کچھ بھی نہیں کرا پورے دن اسے سے گھومتا رہا, تو مالک کہے گا نہیں میں نے دیکھا تھا ایسے کام کرا, ملے گا نہیں اس کو. اور اگر مالک نے دیکھ لیا مزے لیتا پھر رہا اور سارے لوگ کہہ رہے نہیں جی اسے کام کرا جی کام کرا اس نے, نہیں میں تو اسے گھومتا دیکھا ہوں اسے کیسے دے سکتا ہوں. تو مالک کو دکھاؤ, لوگوں کو نہ دکھاؤ کہ میں لوگوں کو دکھانے کے واسطے دے رہا ہوں میرا بڑا نام ہو جائے, مالک کے ہاں مقبول ہونا ہے بس. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا آیا ود احدکم, اگلی آیت سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو. ایک آدمی بوڑھا آدمی اس نے ایک باغ لگایا تھا اور باغ لگانے کے بعد اس کے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیں, آدمی بھی بوڑھا ہو گیا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. جوانی میں باغ لگایا تھا اس نے, اب بوڑھاپا ایسا آ گیا اس کو کہ اب وہ دوبارہ کھیت میں کام کر ہی نہیں سکتا اور نہ باغ لگا سکتا ہے. اچانک کیا ہوا کہ وہ باغ سارا کا سارا پانی کے اندر لے گیا, سب ختم ہو گیا. اب اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی, کیوں بچے چھوٹے, جو بچے اگر جوان ہوتے تو یہ آدمی سوچتا کہ بچے لگا لیں گے باغ کیا ہے اس میں, کام چل جائے گا, بچے کما لیں گے, بچے کما لیں گے گھر کا خرچہ چل جائے گا. لیکن اب یہ آدمی بوڑھا کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے کام, نہ مزدوری کر سکتا ہے نہ باغ لگا سکتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے. اب اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی. اب ایسے یہ بالکل جب آپ مر جاؤ گے تو سمجھو کہ بوڑھاپا آپ کے اوپر, جوانی ہے جو آپ چل رہے ہیں, چاہے آپ یہاں دنیا میں بوڑھے بھی ہیں لیکن آپ نے جو اللہ کے راستے میں دے دیا سمجھو جوانی کا کام کر رہے آپ. اور جب مر جاؤ گے تو پھر آپ ایسے جیسے بوڑھے, کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں آپ, کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے پھر وہاں آپ کا وہ کام کیا ہوا جو جوانی میں کیا تھا اگر وہ ہے کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو پھر آپ مزے میں بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ جوانی کے اندر کیا ہوا مال, جوانی میں کیا ہوا کام ختم ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر یاد رکھو سر پکڑ کر. تو آپ نے جو صدقہ دیا ہے زندگی میں, اگر کل قیامت کے دن وہ ریاکاری کی وجہ سے, تکلیف دینے کی وجہ سے, احسان جتانے کی وجہ سے اگر وہ ختم ہو گیا, اب آگے امید بھی نہیں میں کچھ کر سکتا, تو سوائے سر کے درد کے اور افسوس کے اور کفے ہاتھ دیکھنے کے, دست ہاتھ خالی دیکھنے کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی سمجھا. آیا ود احدکم, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو مخاطب ہے سب سے, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہو, یہ کہ ہو اس کو جنتن ایک باغ, من نخیل کھجور کا, وعناب اور انگور کا, تجری من تحتی الانہار, اس میں پانی بھی بھرپور ہو, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں, لہو فیہا من کل الثمرات, اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں, ہر موسم کا پھل, ہر طرح کا پھل اس میں ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور اس کو پہنچ جائے بڑھاپا, سمجھ میں, اس کو پہنچ جائے بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اس کے کمزور اولاد, کمزور اولاد کا مطلب چھوٹی اولاد, چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے اہل و عیال ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اب سمجھیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی, اب تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے میرا باغ ہونا چاہیے, میں ہر طرح کے پھل ہوں, جو ہر زندگی میں زندگی کے ہر سردی گرمی برسات میرے ہر وقت خرچہ چلتا رہے, میرے بچے کھاتے رہے, میں کھاتا رہوں, اس طرح کا آپ کوئی باغ لگا رکھا ہے آپ نے. تو ایسی صورت میں تو آپ نے اس باغ کے اوپر پوری امید لگا رکھی ہے, لیکن اچانک کیا ہوا, بڑھاپا آ گیا, چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, اور پھر کیا ہوا, اس باغ کے اوپر ایک دم سے اللہ کی طرف سے آفت گری, جل کر راکھ ہو گیا, پالا پڑ گیا ہے, کوئی اس طرح کا گولا گرا یہ سارا باغ جل گیا. تو ایسی صورت میں اب یہ سمجھانا اللہ رب العزت یہ, اگر آپ نے اس طریقے سے خرچ کیا اور آپ یہ چاہتے میرے باغ تیار ہو گئے آخرت میں, اگر آپ نے اس مال خرچ کیے ہوئے پر احسان کا گولا ڈال دیا, یا آپ نے تکلیف کا گولا ڈال دیا, ریاکاری کا گولا ڈال دیا, تو ایسی صورت میں پھر جس طریقے سے بوڑھا
رو رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنی تکلیف ہے، آپ کو بھی اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی کل قیامت مرنے کے بعد۔ اس لیے اللہ رب العزت اب آگے کیا کہتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ ایسے ہی تمہارے واسطے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اپنے دماغ سے سوچ لو، غور و فکر کر لو۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں دے رہا ہوں تو کس لیے